بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروگرام آئیے جانتے ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم قرآن مجید اور حضرت لقمان کی حکمت اور ہدایت پر گفتگو کریں گے جو ہمارے لیے زندگی میں ایک روشن راہ ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہوتا ہے جہاں ان کی حکمت اور ہدایت کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو ہدایت دی تھی کہ وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا اور ہمیشہ توحید پر مضبوطی سے ڈٹے اور قائم رہنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت لقمان کا پیغام بھی اسی حکمت کو بیان کرتا ہے۔ والدین کی عزت اور خدمت پر سورہ لقمان میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملات میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اس کی ماں نے اسے دکھ پہ دکھ اٹھا کر اپنے پیٹ یعنی شکم میں رکھا، اور آخرکار 2 سال اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اور تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت اور ان کا احترام انسان کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ حضرت لقمان نے بھی والدین کی خدمت کو ایمان کا ایک اہم حصہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہدایت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، نماز قائم کرو، اچھے کام کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ حضرت لقمان کی یہ تعلیمات ہمیں زندگی میں ہمیشہ نماز اور صبر پر قائم رہنے کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت لقمان کی حکمت صرف عقل مندوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کی زندگی میں عمل اور انسانی خدمت بھی شامل تھی، یعنی وہ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دنیا کے فتنوں سے بچایا، ہمیشہ سچ بولنے اور ایمان کی راہ پر چلنے کی ہدایت کی۔ اگر ہم قرآن مجید میں بیان کی گئی حضرت لقمان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہیں تو ہمیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت یعنی قوت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔